بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کیسے آتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں، اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں اور شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر ایسے کیا جاتا ہے کہ تیز آندھی زد طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہا جائے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹ کر رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے، اور صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا اور نہ ہی مشکلوں سے گھبرانا ہے، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر باقی مشکلیں وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اب سوچے کہ یہاں کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا، تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے صبر کے وقت۔ اللہ آپ کو ہر شے کی اور ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے، سو آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ کیا فائدہ اس صبر کا جب وہ آپ کو ملنا ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہت اچھے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ پیپر آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پر کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور ایسے ہی صبر کا پیپر ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ صبر کے لیے یہ چند باتیں آپ اپنے پلو سے باندھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہے تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جی بھر کر رو لو، اتنا رو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرو۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے، اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی اور آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا گمان رکھو۔ کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ریئیکشن مت دو، تحمل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔
कभी कभार नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना लोग हादसे की जगह पर खड़े होकर दूर से देखने वालों के लिए बना देते हैं। सो लोगों की बातों में नहीं आना, खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। कभी भी लोगों से अल्लाह की शिकायत नहीं करनी कि मैंने फ़लाँ दुआ मांगी और अल्लाह ने वो कबूल नहीं की, मैंने तो यकीन रखा था लेकिन अल्लाह ने मुझे मायूस कर दिया। ये अल्फाज नहीं बोलने, ख़ासकर लोगों के सामने। अल्लाह को वावेला करने वाले लोग नहीं पसंद, जो सब्र के नाम पर तमाशा लगा देते हैं और दुनिया को मजलूम बनकर दिखाते हैं। सो आपने वैसा नहीं बनना जो आपके रब को नापसंद हो। ये सब बातें आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब आप ये बातें याद रखेंगे ना तो आपको सब्र करना आ जाएगा और आपके लिए सब्र करना आसान हो जाएगा। जैसे आप अल्लाह की राह में सदका देते हैं ना, और वो सदका देने के बाद भूल जाते हैं, ना उस इंसान को जताते हैं जिसको सदका दिया होता है और ना उस रब को जताते हैं जिसके लिए सदका दिया होता है, वैसे ही आपने सब्र भी अल्लाह के लिए करना है। ऐसे सब्र करना है कि गम भूल जाना है जैसे कोई गम था ही नहीं, है ही नहीं। सब्र असल में जब्र होता है, और जब्र पता है किसे कहते हैं? ज़बरदस्ती करने को कहते हैं, यानी ख़ुद को सब्र के लिए मजबूर कर देना, ख़ुद पर इतना जबर करना कि सब्र के अलावा ख़ुद को कोई दूसरा ऑप्शन ना देना। इसे कहते हैं सब्र, बल्कि इसे कहते हैं अल्लाह के लिए किया गया सब्र, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। याद है वो वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बाजुओं में लिए बैठे थे और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु दम तोड़ रहे थे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर आईं, तो इब्ने औफ ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप भी लोगों की तरह बेसब्री करने लगे हैं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों से आंसू जारी हैं और दिल गम से निढाल है। ज़ुबान से हम वही कहेंगे, वही जो हमारे परवरदिगार को पसंद है, और ए इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई से गमगीन हैं। जब्र के आलम का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो जब्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की आखिरी सांसों पर किया था। हम कहते हैं ना कि हमारे लिए मौज़े क्यों नहीं होते, हमारे लिए अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तो आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि क्या हम उन हस्तियों जैसा सब्र करते हैं जिनके लिए अल्लाह ने अर्श से मदद के फरिश्ते उतारे थे। अब आप कहेंगे कि वो तो नबी थे इसलिए उन्होंने ऐसा सब्र किया, लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो भी इंसान हैं? बस उनमें और हम में ये फ़र्क है कि उन्होंने जो भी किया अल्लाह के लिए किया, और हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। बस एक दफ़ा वो सब चीज़ें अल्लाह का सोच कर करें जो आप अपने लिए सोच कर करते हैं। बस एक दफ़ा सब्र ये सोच कर करें कि मैंने अपने रब की रज़ा के लिए करना है। ये आजमाइश जो अल्लाह ने मुझे दी है, ये मैंने सज़ा समझकर नहीं, एज़ाज़ समझकर बर्दाश्त करनी है, क्योंकि इस सब के बाद हमारे लिए एक सिला है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो सिला इतना बड़ा है कि सारी आजमाइशें भी इकट्ठी कर ली जाएं तब भी इतना सिला नहीं बनेगा जितना अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा है। हम सब कहते हैं कि सब्र बड़ा मुश्किल है, और ऐसा है भी, लेकिन सब्र आसान भी इतना ही है जितना मुश्किल लगता है, और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम अपनी रज़ा पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दुआएं मांगना छोड़ दो, मांगो, बार बार मांगो, बेपनाह मांगो, लेकिन फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन उस कोशिश का सिला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यकीन करें, सिर्फ इतना सा कर लेने से आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। सब्र आजमाइश में नहीं किया जाता, बल्कि सब्र ही अपने आप में सबसे बड़ी आजमाइश होती है, और इस आजमाइश में वही जीतता है जो अपनी ख्वाहिशें अपने रब के लिए हार देता है। अब ख्वाहिशें हार देने का मतलब ये नहीं है कि दुआएं हार देनी है या दुआएं करना छोड़ देनी है। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर अभी भी अल्लाह की मदद की तवक्को रखी है और अल्लाह की मदद नहीं आती, तो ये सोचकर सब्र करना है कि अभी वक्त नहीं है, और ये सोचकर आगे बढ़ना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तूफ़ान थम जाएगा, और याद रखना है कि चलने से ही
وقت اور موسم بدلتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے نہیں۔ ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو بس پھر اس برے وقت کو برا وقت سمجھنا ہے، بری زندگی نہیں۔ جس رب نے یہ طوفانی ہوائیں چلائی ہیں نا، اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے۔ اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے، اور آپ کے لیے راستے آسان ہو جانے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔